2025 کی آمد ہے اور 2024 اپنے اختتام کو پہنچ چکا۔ پورا سال گزر گیا اور نئے سال کی آمد ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آج کے اس جمعے میں آپ کے روبرو پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی کی ایک ترتیب ہوتی ہے، سال کا ایک گوشوارہ ہوتا ہے۔ تاجر اپنی تجارت میں سال کے بعد حساب کرتا ہے، زمیندار اپنی زمین کے پورے سال کا تخمینہ لگاتا ہے، اور اسی طرح ہر آدمی ایک سال کی پوری اپنی کارگزاری اپنے سامنے رکھتا ہے کہ پورے سال میں مجھے کتنا نفع ملا اور کتنا نقصان ہوا۔ پورے سال کا سود و زیاں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت کا نام اس زمانے اور اس وقت کے نام پر رکھ دیا، سورۃ العصر۔ عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں اور عصر کی نماز کا وقت بھی ہے۔ تو والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، انسان کی زندگی کی قسم کھائی، اور انسان کی زندگی میں انسان کی سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا سرمایہ انسان کا وقت ہے۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ انسان کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ انسان کا اس دنیا میں نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا تفکر اور تدبر کریں کہ اگر صرف سانس کی ڈوری کٹ جاتی ہے تو پھر میرے لیے یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی زیبائشیں، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کے مال و متاع، یہ دنیا کا اسباب، یہ دنیا کا کاروبار میرے لیے کیا حیثیت رکھے گا؟ اس کی میرے نزدیک کیا حیثیت ہوگی جب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے؟ تو سب سے قیمتی متاع انسان کے پاس انسان کا وقت ہے، انسان کی پونجی ہے۔ انسان کے یہ جو سانس ہیں، جو چل رہے ہیں، یہ انسان کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور پونجی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے گردش دوران کی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ سورہ عصر کا مفہوم اور اس کا حقیقی معنی میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ برف بیچنے والے سے میں نے سورۃ العصر کو سمجھا کہ برف بیچنے والا اپنی ریڑھی پر، اپنی دکان پر، اپنے پھٹے پر برف کے بلاک سجائے کھڑا ہے،
اور پکار پکار کے چیخ چیخ کے لوگوں کو بلا رہا ہے برف بیچنے کے لیے کہ لوگوں یہ برف خرید لو، برف خرید لو، اور یہ چیخ چیخ کر لوگوں کو بلا رہا ہے. کیوں؟ نہیں خریدیں گے تو برف پگھل رہی ہے. برف پگھلتے پگھلتے جو اس کی جمع پونجی ہے، جو اس کا سارا سرمایہ ہے، وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ چیخ چیخ کے برف بیچنے کی وہ آوازیں لگاتا ہے، لوگوں اس برف کو خرید لو. خریدے گا تو اس کے لیے فائدے کا سبب، اور اگر کوئی نہیں خریدے گا تو برف پگھل کر ختم ہو جائے گی. انسان کی زندگی، انسان کے یہ ماہ و سال، انسان کی یہ حیات مستعار کی مثال بھی یہی ہے. اس نے گزرنا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے. وقت کو آپ روک نہیں سکتے، وقت آپ کے لیے تھم نہیں سکتا، یہ گزر رہا ہے. اور یاد رکھیں جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا. جو گھڑی گزر گئی وہ گزر گئی. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو گزرے ہوئے وقت کو اپنے قابو میں کر لے، جو گزرے ہوئے وقت کو واپس لوٹا دے، جو گزرے ہوئے وقت کو قیمتی بنا دے. وقت گزر گیا، وقت ختم ہو گیا، گیا وقت تو پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں. گیا وقت تو پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں. جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا. ماضی کو ہم قید نہیں کر سکتے. ماضی ہاتھ سے نکل گیا، دوبارہ ہاتھ میں آ نہیں سکتا. اور مستقبل کو ہم پکڑ نہیں سکتے. جو آنے والی گھڑی ہے 2024 گزر گیا. ان 12 مہینوں کے اندر جو ہم نے کیا وہ کر لیا. اچھا کیا تب بھی، برا کیا تب بھی، وہ گزر گیا. اور 2025 آنے کو ہے، اسے ہم اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے، اسے قابو نہیں کر سکتے. اس وقت کو اپنی مرضی کے مطابق ہم چلا نہیں سکتے. ہمارے پاس کیا ہے؟ حال ہے. حال ہے جس گھڑی ہم جی رہے ہیں، ایک سیکنڈ، ایک وقت، ایک منٹ، ایک لمحہ جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. گزرا ہوا لمحہ دوبارہ نہیں آ سکتا. آنے والا لمحہ ہم مقید نہیں کر سکتے، ہم پکڑ نہیں سکتے. اس لیے جو حال کا وقت ہے، جس حال میں زندہ ہے، وہ حال ہمارے لیے اہم ہے، وہ وقت ہمارے لیے اہم ہے. یہ ہاتھ سے پھسل گیا، نکل گیا، واپس نہیں آنے والا. اور جو آنے والا ہے وہ ہمارے ہاتھ آ نہیں سکتا. اس لیے جو موجودہ وقت ہے اس کی قدر کرو، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ. میرے نبی کا فرمان ہے، اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے تم غنیمت جانو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، انہیں کام میں لاؤ. فرمایا حیات کا قبل موتی کا، تو اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لے. مر گیا، دوبارہ حیات دنیاوی نہیں ملنی، دوبارہ دنیا میں نہیں آنا. اس لیے جو کرنا ہے موت سے پہلے پہلے کر لے. جب تیری زندگی ختم ہو جائے گی، جب تیری سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، جب تو موت کا ذائقہ چکھ لے گا، پھر تو کہے کہ میں دنیا میں یہ کام کر لوں یہ کر لوں، قطعاً نہیں کر سکتا. حیات کا قبل موتک، موت سے پہلے تو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس کو بہترین طریقے سے گزار. وصحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو
تو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان، تو غنیمت جان اس موجودہ گھڑی میں اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں چل پھر سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں نیکی کر سکتا ہوں، میں مسجد تک آ سکتا ہوں، باجماعت نماز پڑھ سکتا ہوں، میں صدقہ و خیرات کر سکتا ہوں، میں بھلائی کا کام کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس گھڑی کے بعد مجھ پر بیماری آ جائے، اور بیماری جب آ گئی چارپائی کے ساتھ لگ گیا، پھر چاہتے ہوئے بھی وہ نہ مسجد تک آ سکتا ہے، نہ مدرسے تک آ سکتا ہے، نہ کوئی اور وہ خیر کا کام کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحت کا قبل سقم کا، تو اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لے، اپنی صحت کو غنیمت جان لے، اس صحت کو بھرپور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر۔ اور فرمایا وفراغ کا قبل شغلک، تیسری چیز فراغت کے وقت کو غنیمت جان، مصروفیت کے وقت سے پہلے۔ فراغت کا وقت ہے اسے قیمتی بنا، یہ تجھے اللہ نے دیا، آج تجھ پر کوئی مصیبت نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، مصروفیت نہیں ہے، وقت ہی وقت ہے تیرے پاس، تو اس فراغت کو غنیمت جان، اس فراغت میں اپنے رب کو راضی کر لے، اس فراغت میں اپنے نامہ اعمال کو صحیح کر لے، اس فراغت کے وقت کو تو کام والا وقت بنا دے۔ مصروف ہو گیا اور پھر تجھے کہیں منہ پھیرنے کا وقت نہیں ملے گا، پھر تو حسرت اور افسوس سے کہے گا اے کاش وہ فراغت کے دن پھر آ جائیں، وہ آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا وفراغ کا قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کے وقت کو غنیمت جان۔ وشباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ آج تجھے جوانی مل گئی، آج تجھے شباب مل گیا، آج تجھے طاقت مل گئی، آج تجھے قوت مل گئی، آج تجھے صحت مل گئی، آج تیرے پاس ہر چیز ہے، کیونکہ تو جوان ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ تو جوان ہے، تو ستاروں پہ کمند ڈال سکتا ہے، کیونکہ تیرے پاس جوانی ہے، تو صحراؤں کو پار کر سکتا ہے، کیونکہ تیرے پاس جوانی ہے، تو سمندروں کے سینے چیر سکتا ہے، کیونکہ تیرے پاس جوانی ہے، تو زمین کو کھود سکتا ہے، کیونکہ تیرے پاس جوانی ہے۔ جب تو بڑھاپا تجھ پر آ کر سوار ہو جائے گا، جب تیرے اعضاء کمزور ہو جائیں گے، جب تیرے ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے، جب تیرے قدموں میں لرزش آ جائے گی، جب تیری زبان تیرا ساتھ نہیں دے گی، جب تیرا حافظہ تیرا ساتھ نہیں دے گا، وہ وقت تیری مجبوری کا ہوگا، وہ وقت تیری محتاجی کا ہوگا، وہ وقت تیری عاجزی کا ہوگا۔ فرمایا اس وقت سے پہلے تو جوان ہے، جوانی تجھے ملی، جوانی کو غنیمت جان، اس جوانی کو غنیمت جان، جوانی کو کارآمد کاموں میں لگا، یہ دوبارہ نہیں آنی، نکل گئی تو پھر دوبارہ نہیں آنی، پھر حسرت اور افسوس کے سوا انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اور یہ وقت ہے جوانی کا، سنورنے کا، سدھرنے کا، بدلنے کا۔ آج اپنا نظریہ بدل دے، آج اپنا راستہ منتخب کر لے، اچھائی کے راستے پہ چل۔ اور جوانی کے اندر اگر تو عبادت کرے گا، بڑھاپے کی عبادت سے کئی گنا زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ جوانی میں تو اللہ کا فرما بردار ہوگا، بڑھاپے سے کہیں زیادہ اس میں تجھے ثواب ملے گا۔ جوانی میں تو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے تو یہ بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے کہ بوڑھا ہو کر جب تو کچھ نہ کر سکے تو پھر صرف اللہ ہی اللہ کرنا ہے۔ فرمایا شباب کا قبل حرمک وغناک قبل فقرک، پانچویں چیز وغناک قبل فقرک، اپنی امیری کو، اپنی تونگری کو، اپنی خوشحالی کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جان۔ تجھے اللہ نے خوشحالی دے دی، تجھے اللہ نے مال دے دیا، تجھے اللہ نے اولاد دے دی، تجھے اللہ نے ہر چیز دے دی تیری ضرورت کی، اس وقت کو غنیمت جان۔ کس سے پہلے؟ فقر سے پہلے، مفلسی سے پہلے، غربت سے پہلے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان تب کر سکتا ہے جب اس کے پاس کچھ ہو، پاس کچھ ہے تو وہ صدقہ و خیرات بھی کر سکتا ہے،
پاس کچھ ہے تو وہ جنت خرید سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما قدمتا فابقیتا، تو غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، تو ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے، تو حاجت مندوں کے پہ خرچ کرتا ہے، فابقیتا، تو اسے سٹاک کر رہا ہے اپنے اخروی بینک کے اندر، اور جب یہ مال چلا گیا تو پھر کیا دے گا؟ پھر اس کے پاس کیا ہوگا؟ پھر مالی عبادتیں، پھر وہ تمام خوشخبریاں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے مال دیا، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، پھر تو وہ نہیں حاصل ہو سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ غناک قبل فقرک، مالداری کو محتاجی سے پہلے، غریبی سے پہلے تو جو ہے وہ غنیمت جان، کیونکہ ان چیزوں کے آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ وقت گزر رہا ہے، وقت نے تھمنا نہیں ہے، وقت نے رکنا نہیں ہے۔ سال 2024 نکل گیا، 25 آنے والا ہے، اور ہے بھی یہ اتنا بے اعتبار، اس وقت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ ہے بھی اتنا بے اعتبار، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ فلاں بندہ جی کل تو میرے ساتھ تھا، ہم گاڑی میں اکٹھے بیٹھے تھے، ہم ہوٹل میں بیٹھے تھے، فلاں جگہ پہ ملا تھا، یہ بات اس نے کہی تھی۔ لمحے بھر کے بعد مسجد کے سپیکر سے اعلان ہوتا ہے قضاء الہی سے وفات پا چکا، کوئی پتہ نہیں ہے وقت کا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کو پا لے نا شام کر لے، صبح کا انتظار نہ کر۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، صبح کو تو دیکھ لے تو شام کا انتظار نہ کر۔ ہو سکتا ہے صبح کا یہ سورج تو نے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اب غروب ہوتے ہوئے تو نہ دیکھ سکے، یا ہو سکتا ہے تو شام کو غروب ہوتے سورج کا نظارہ تو نے کر لیا، اب صبح طلوع ہوتے سورج کو تو نہ دیکھ سکے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کر، میں نے یہ کام صبح کرنا ہے، میں نے نماز صبح پڑھنی ہے، میں نے توبہ صبح کرنی ہے، میں نے نماز شروع کرنی ہے صبح سے۔ فلا تنتظر الصبح، صبح کا انتظار نہ کر۔ ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو یہی ارادہ کرتے تھے کل سے شروع کروں گا نماز، پرسوں سے شروع کروں گا، پہلی سے شروع کروں گا، رمضان سے شروع کروں گا۔ ہزاروں لوگ قبرستان کے اندر ایسے مدفون ہیں جو یہ پلان، یہ منصوبہ بنا رہے تھے کل سے ایسا کریں گے، لیکن کل دیکھا نہیں ہے۔ تو فرمایا فلا تنتظر الصبح، صبح کا انتظار نہ کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر کھڑے رہتے تھے، آپ فارغ ہو کر آئیں اور وضو فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، تھوڑی ہی فاصلے پر پانی صحابہ لے کے کھڑے تھے، حضور نے وہیں تیمم فرمایا، پہلے تیمم فرمایا، تیمم فرمانے کے بعد آئے، پانی لیا، وضو کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پانی موجود تھا، وضو کیوں کیا، تیمم کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان کتنا فاصلہ تھا، مجھے اتنا بھی اعتبار نہیں اپنی زندگی پر کہ پانی تک پہنچ سکوں گا یا نہیں، میں اپنے رب سے بے وضوئی کی حالت میں ملنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا۔ اور فرمایا کہ لوگوں دنیا اور آخرت یہ دونوں آگے پیچھے ہیں، آخرت تمہاری طرف منہ کر کے آ رہی ہے اور دنیا پیٹ کر کے جا رہی ہے۔ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، آخرت آ رہی ہے تمہاری طرف، دنیا پیٹ پھیر کے بھاگ رہی ہے، دنیا کو تم پہنچ نہیں سکتے اور آخرت سے تم بچ نہیں سکتے، وہ پا لے گی تمہیں۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبُنُونَ، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں،
دنیا کی پرستش کرنے والے دنیا کے بیٹے، آخرت کی تیاری کرنے والے آخرت کے بیٹے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تم سب کے سب کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، سال گزر رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ، چاہیے کہ ضرور دیکھے تم میں سے ہر ایک، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ غد سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جس طرح آج کے بعد کل آنا ہے، اسی طرح دنیا کے بعد آخرت نے آنا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے غد کا۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اسے کہتے ہیں خود احتسابی۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں اپنے بندے کو خود احتسابی، اپنا حساب لینے کی۔ ہماری مصیبت یہ ہم دوسرے کا حساب لینا ہو تو فوراً لیتے ہیں، لیکن اپنے حساب کی طرف نہیں آتے۔ فلاں ہے جی وہ نماز نہیں پڑھتا، فلاں ہے جی وہ ایسا ہے، 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 ساری چیزیں اس کی شمار کر لیں گے، لیکن میں خود کیسا ہوں، میں خود کیا کرتا ہوں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور قرآن یہی کہتا ہے کہ تم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو نے خود اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے، تو نے کل کے لیے کیا کیا ہے، تو اپنے کل کی فکر کر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر لازم جو ہے وہ تمہارے اپنے نفس ہیں، تم پہ لازم تمہاری اپنی جانیں ہیں۔ ساری دنیا گمراہ ہو جائے تو ہدایت پہ ہے، تو دنیا تجھے گمراہ نہیں کر سکتی اگر تو نے خود احتسابی کی ہے، اپنے آپ کو درست کیا ہے۔ اور پوری دنیا ہدایت پر ہے لیکن تو گمراہی کے رستے پہ ہے، ان کی ہدایت تیرے کام نہیں آئے گی۔ تو نے خود کرنا ہے اپنے لیے جو کرنا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر پہلے اس سے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے۔ محاسبہ تو ہونا ہے، محاسبہ ہونا ہے، حساب ہر بندے نے دینا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اپنے کیے کا حساب اللہ کے ہاں دینا ہے۔ اس لیے اس حساب سے پہلے تو خود بھی اپنا حساب کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لے، اپنا حساب کر لے پہلے اس کے کہ تیرا حساب کیا جائے، پہلے اس کے کہ تیرا حساب اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ خود احتسابی کرنا کیا ہے، ہم نے صرف ہیپی نیو ایئر نہیں ہے، نیا سال مبارک نہیں ہے، نئے سال پر زندگی کا گوشوارہ بنانا ہے۔ 2024 گزر گیا، اس میں میں نے کیا کیا ہے؟ 2024 میں میری کتنی نمازیں قضا ہوئی؟ 2024 میں نے کتنی نمازیں پڑھی؟ میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو ستایا تو نہیں ہے، کسی کو تنگ تو نہیں کیا؟ یہ ساری پورے سال کی وہ ریل اپنے ذہن کے اندر چلا، اور اگر اس میں کمی ہے پھر نئے عزم کے ساتھ اب جو نیا سال آ رہا ہے اس سال میں نے یہ سارے گناہ چھوڑنے ہیں۔
ہم صرف دن منانے والے لوگ ہیں۔ سال ختم ہو گیا، نیا سال آ گیا، پورے پاکستان میں ایک طوفان بدتمیزی بپا ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والا ہفتہ، ہر گزرنے والا مہینہ، ہر گزرنے والا سال ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اور موت کے قریب ہم ہو رہے ہیں، اور پھر اس پر جشن، دن منانے ہمارے پاس بس صرف دن منانے ہیں۔ بچے کی سالگرہ، سال پورا ہو گیا جی، چنگے بھلے دیندار لوگ ہیں، وہ بھی گھر کے اندر جی وہ پورا سالگرہ کریں گے جی، خوشی منائیں گے۔ بچے کی سالگرہ، برتھ ڈے، اور باپ کا ڈیتھ ڈے، بس یہی ہمارے پاس رہ گئے۔ بچے کا برتھ ڈے منانا ہے، والد والدین اس کا ڈیتھ ڈے منانا ہے، سال کے بعد یاد آتا ہے ابا جی فوت ہوئے تھے، چلو 2-4 بچوں کو بلاؤ، کچھ پڑھ کے انہیں کھلا دو، باپ سال کے بعد یاد آتا ہے۔ اور اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ نے نمازیں ہمیں دی دن میں 5 مرتبہ، اور ہر نماز کے آخری قیدے میں حکم کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ سنتوں میں بھی ہے، نفلوں میں بھی ہے، فرائض میں بھی ہے، وتر میں بھی ہے۔ درس کیا دے رہا ہے اسلام ہمیں؟ نماز ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ کسی بھی لمحے اپنے والدین کو، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو بھولنا نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اپنی زندگی کا گوشوارہ بنانا ہے۔ جو زیادتیاں، جو کمیاں 2024 میں رہ گئیں، یہ عزم کریں کہ 2025 میں ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لائیں گے، کیونکہ اس سانس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور سارا کھیل ہی اس سانس کا ہے۔ بس جو سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، سارا کھیل ہی اس کا ہے۔ یہ جب ڈوری ٹوٹ گئی بس ختم ہو گیا۔ پھر کوئی اگر یہ چاہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہاں تو کافر بھی خواہش کریں گے ہائے کاش ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو اتنا اتنا کر کے لے آئیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان واسطہ ہے صرف ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ